مرد کو عورت سے پیار ہوتا ہے، عورت کی چاہت ہوتی ہے، عورت کو صرف پیسے سے پیار ہوتا ہے، مر جائے بھاڑ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب عورتوں کے نہیں، آج کل 75% عورتوں کو مرد سے زیادہ مرد کی دولت میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی تھی، ماں باپ کے لاڑ پیار نے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ ہر ٹائم برانڈ کی بات کرتی تھی، شوز بھی برانڈ کے، ڈریس بھی برانڈ کا، بیگ بھی برانڈ کا۔ اس کے دوست کی شادی تھی، عام طور پہ دوست نا اس کو ایوائڈ کرتی تھی، شادی پہ نہیں بلاتی تھی۔ یہ شادی پہ جا کے نا عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی۔ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس نے شادی پہ بلایا اس کو، اس کی شادی پہ جاتی ہے اور جب اس کے دلہے کو دیکھتی ہے نا تو کہکا لگا کے ہنستی ہے، کہتی ہے یہ ہے تمہاری چوائس، اس کا منہ دیکھو جس طرح جنگی جہاز کا منہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی امیر آدمی بھی نہیں ہے، تم کیا کرو گی؟ اس کے گھر جا کے برتن دھو گی، جھاڑو دو گی، پوچھا مارو گی، یہ اس نے تمہیں اتنی پڑھائی کی تھی۔ لڑکیاں کہتی ہے، جو باقی دوستیں ہیں سب اسے سمجھاتی ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، یہ نہ کہ تمہارے آگے آ جائیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کی طرح کوئی بیوقوف نہیں ہوں، میں آج کی لڑکی ہوں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی۔ باقی دوستیں کہتی ہیں ایسے کرنا، ہم چاہے کہیں بھی ہوں، جب تمہاری شادی ہو نا ہمیں لازمی انوائٹ کرنا، ہم بھی دیکھیں گے تمہارا دلہا کون ہے، کون سے گاؤں کا، کون سے شہر کا رئیس آدمی ہے۔ لڑکی کہتی ہے بس تم انتظار کرو، میرا جو دلہا ہوگا نا اس کو دیکھنے کے لیے خلقت لہو جمع ہو جائے گی۔ تو کہتے ٹھیک ہے چلو۔ وقت گزرتا رہا، اس لڑکی کی ساری دوستوں کی شادی ہو گئی، صرف اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ اس کو انتظار تھا اپنے لیے کسی بادشاہ کا، مہاراجہ کا، کسی بزنس مین کا۔ اس چکر میں اس کی عمر گزری جا رہی ہے۔ ایک دن اس کو فیس بک پہ نا ایک فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے، یہ اس کی پروفائل چیک کرتی ہے۔ لڑکا تو بڑا خوبصورت تھا، اور کبھی کسی گاڑی میں بیٹھا ہے اور کبھی کسی گاڑی میں بیٹھا ہے، اس نے شوز پہنے ہوئے ہیں برانڈ کے، کپڑے پہنتا ہے برانڈ کے۔ لڑکی نے فوراً اس کی نا فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر دی۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کا پیار کا، ہلکا پھلکا پیار شروع ہوتا ہے، ہیلو ہائی شروع ہوتا ہے۔ لڑکی پوچھتی ہے تم کہاں ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکا بتاتا ہے میں فلاں، ہمارا فارم ہاؤس ہے، میں وہاں پہ ہوتا ہوں، یہ میرا فارم ہاؤس ہے۔ اس کو کبھی فوٹو سینڈ کرتا، یہ ہمارے گھوڑے ہیں، یہ چھوٹا سا زو ہے۔ کبھی وہ دکھاتا میں سوئمنگ پول میں نہا رہا ہوں۔ لڑکی اس کی فوٹو دیکھ کے، اس محل کو دیکھ کے، اس فارم ہاؤس کو دیکھ کے نا خوشی ہوتی دل بدل میں کہ مجھ کو میرے سپنوں کا شہزادہ مل چکا ہے، اب میں اسے شادی کروں گی۔ لڑکی اسے میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہتی، اور لڑکا جو ہے نا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اب بہت سلسلہ ہو چل پڑا ہمارا، کئی مہینے ہو گئے ہیں، اب ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے تم مجھ سے ملنے آؤ پھر۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بتاؤ کہاں پہ ملنے آنا ہے۔ لڑکی ایک جگہ بتاتی ہے میں وہاں پہ آپ کا ویٹ کروں گی۔ لڑکا وہاں پہ پہنچتا ہے۔ جب لڑکا پہنچتا ہے تو لڑکی کی چیخ نکل گئی، وہ دیکھتی ہے کہ لڑکا آٹو رکشے پہ آیا۔ وہ کہتی ہے تم تو اپنی گاڑیاں دکھاتے ہو، میرے پاس یہ والی گاڑی ہے، میرے پاس یہ والی گاڑی ہے۔ کہتا ہم آ رہے تھے، راستے میں میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اور وہ نا میرا جو ڈرائیور ہے ٹائر پنچر کرا کے یہاں پہ لے آئے گا، تو میں نے سوچا تم ویٹ کرو گی، تم کو انتظار کرانا اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے آٹو رکشہ لے کے آ گیا۔ لڑکی بڑی خوش ہوئی کہ زمین سے جڑا ہوا انسان ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اس میں ذرا گھمنڈ نہیں ہے، اس کے پیار میں تو ڈوبی جا رہی بار بار وہ۔ لڑکی نے پھر اپنے گھر میں بات کی کہ میں ایسے ایسے لڑکا ہے، اس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، پیار کرتی ہوں اس سے۔ اس کے ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا ایسے کسی کے چکر مت لگ جانا، تمہیں دنیا کا نہیں پتا۔ لڑکی کہتی ہے مجھے نہیں پتا، میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لوں۔ ماں باپ کی بات نہیں مانتی۔ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے تم لڑکوں کی فوٹو دکھاؤ کون لڑکا ہے۔ یہ دکھاتی ہے فوٹو لڑکے کی، کہیں گاڑی کے اوپر بیٹھا ہے، کہیں گاڑی کے پاس کھڑا ہے، کہیں گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے، کہیں گھوڑے کو چلا رہا ہے، اور بڑا بڑا محل ہے، کبھی سوئمنگ پول میں نہا رہا ہے وہاں پہ۔ تو آدمی اس کا لڑکی کا باپ کہتا ہے بیٹا ساری فوٹو میں یہ لڑکا اکیلا ہی نظر آتا ہے، اس کے ماں باپ کدھر ہیں؟ اتنا امیر آدمی ہے تو ماں باپ کہاں رہتے ہیں اس کے؟ لڑکی کہتی میں نے تو پوچھا نہیں اس سے۔ کہتے پتہ کراؤ اس کے ماں باپ کون ہے، کیا نام ہے، ہم پتہ تو کرائیں واقعی امیر آدمی ہے کہ ایسے ہی ڈرامے کر رہا ہے۔ لڑکی اسے پوچھتی ہے لڑکے سے تم نے اپنے بارے میں بتایا ہی نہیں کچھ، تمہارے ماں باپ کہاں پہ ہیں، کون ہے، کیا نام ہے؟ لڑکا کہتا ہے میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں تو وہ میرے ساتھ نہیں رہتے، لیکن شادی کے بعد میں منا لوں گا، اب تم بتاؤ کب شادی کریں؟
لڑکی پھر اپنے گھر بات کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ ناراض ہیں، ہم منا لیں گے اس کو، آپ بس شادی کرا دیں ہماری۔ باپ کہتا ہے نہیں بھائی، یہ میں اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا ایسی جگہ پر رشتہ نہیں کر سکتا جس کے ماں باپ ناراض ہوں۔ لڑکی نہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی۔ لڑکا اور لڑکی ملتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم لوگ کورٹ میرج کر لیں گے۔ لو جی، لڑکی اسے کورٹ میرج کر لیتی ہے، ماں باپ کے اگینسٹ جا کے اس لڑکے سے شادی کر لیتی ہے۔ شادی کے بعد سوچ رہی تھی کسی جو فارم ہاؤس دکھا رہا تھا وہاں پہ لے کے جائے گا، یا اس کا کوئی بہت بڑا محل ہوگا وہاں پہ لے کے جائے گا، پر وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک پرانے سے گھر میں لے گیا اس کو۔ لڑکی دیکھ کے حیران پریشان ہکا بکا، یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ کہتی ہے یہ کہاں لے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، وہ یہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتے، میں نے مشکل سے منایا ان کو، شادی کے بعد کچھ دن یہاں رہو پھر اپنے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے کہ ماں باپ کا کتنا خیال کرتا ہے۔ لڑکی وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اب یہ سوچتی تھی مجھے گھمائے گا، بڑی بڑی گاڑیوں میں لے کے آئے گا، لے کے جائے گا۔ لڑکا اس کو ٹائم نہیں دے رہا، تو لڑکی کو نا کچھ شک سا ہوتا ہے۔ لڑکی نا جو اس کی چھوٹی نند ہوتی ہے نا، وہ تھی 10-12 سال کی، اس کو ایک دن پاس بٹھا کے کہتی ہے تمہیں معلوم ہے تمہارا بھائی کیا کام کرتا ہے؟ بچی کہتی ہے میرا بھاؤ نا، میرا جو بھائی ہے ایک فارم ہاؤس ہے ایک چودھری صاحب کا، وہاں پہ کام کرتا ہے۔ لڑکی کے تو ہاتھ پاؤں کام میں پسینے آنے شروع ہو گئے کہ وہ وہاں پہ نوکر ہے فارم ہاؤس پہ۔ فوراً لڑکی نے موبائل نکالا، موبائل نکال کے فوٹو نکال دکھاتی ہے بچی کو، یہ فوٹو کہاں کی ہے؟ کہتے ہیں یہی جو اس کے بوس ہیں انہی کا فارم ہاؤس ہے نا، یہ ان کی گاڑیاں ہیں، یہ ان کے گھوڑے ہیں، یہ ان کا سوئمنگ پول ہے۔ اب تو لڑکی کے نا پریشان کہ کروں تو کروں کیا، میرے سے تو بہت بڑا فراڈ ہو گیا۔ اور اس کی جو دوستیں تھیں وہ جو تو ان کو شادی پہ بھی نہیں بلایا، کورٹ میرج ہو گئی ہے، وہ تو میرے جینا حرام کر دیں گی۔ وہ صبح ہونے نہ دی اور رات کو ہی نا اپنے ماں باپ گھر چلی گئی۔ ماں باپ گھر جاتی ہے، ماں باپ حیران پریشان، کیسے رات کے پچھلے ٹائم آئی ہے، خیر تو ہے؟ لڑکی باپ کے گلے لگ کے بہت روتی ہے۔ لڑکی بتاتی ہے کہ ایسے ایسے میرا شوہر ہے تو فراڈ نکل آیا، ابھی شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ 20 دن ہوئے ہیں، وہ تو کوئی امیر آدمی نہیں ہے، وہ تو فراڈی ہے، وہ جس فارم ہاؤس پہ کام کرتا ہے وہ اس کی فوٹو بھیجتا رہا ہے مجھ کو اور مجھ سے کہتا رہا ہے وہ اس فارم ہاؤس کا مالک ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں نے تمہیں سمجھایا تھا، اب عزت برباد کر دی ہے تم نے، دھبا لگ گیا نا۔ اب نا لڑکی کہتی ہے مجھے اسے طلاق چاہیے۔ اب لڑکی نا وہ جو لڑکا ہے گھر آتا ہے، دیکھتا اس کی بیوی نہیں ہے، فون کرتا ہے، اس کی بیوی فون اٹھاتی ہے، وہ اس سے لڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے، مجھے چیٹ کیا ہے، میں کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی، تم تو کہتے تھے بہت امیر ہو، تم تو اس فارم ہاؤس پہ کام کرتے ہو، نوکر ہو وہاں پہ۔ لڑکا کہتا ہے دیکھو آہستہ آہستہ میں اپنا فارم ہاؤس بھی خرید لوں گا، تم انتظار تو کرو تھوڑا سا، میں نے صحیح کہا، تم نے صحیح کہا کہ میں تمہیں جھوٹ بولا تھا، تم اتنی خوبصورت تھی، اتنی پیاری تھی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب شادی ہو گئی ہے، دیکھ میری قسمت کھل گئی، شادی کے فوراً بعد میری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے، اب میں آہستہ آہستہ تھوڑی زمین خریدوں گا، اپنا گھر بناؤں گا، پھر فارم ہاؤس بناؤں گا، پھر میں بھی امیر بن جاؤں گا۔ لڑکی کہتی ہوں فراڈیا ایک نمبر کا، مجھے طلاق دے۔ لڑکا کہتا ہے تو یہ تو سوچنا مت کہ میں تمہیں طلاق دوں۔ اب لڑکی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کیا کریں، پھر اس کا باپ پہنچتا ہے عدالت میں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہاں پہ کیس دائر کرتا ہے کہ ہمارے داماد نے فراڈ کیا ہے ہمارے ساتھ، ہماری بیٹی کو دھوکہ دے کے شادی کی ہے۔ اب کورٹ میں بلاتے ہیں اس کو، اسے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم نے جھوٹ بولا تھا؟ وہ کہہ رہا میں نے جھوٹ بولا تھا پر میں نے صرف سچا پیار کرتا ہوں، یہ بات سچی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم پوچھ رہے، تمہاری جائیداد ہے، گھوڑے ہیں، گاڑیاں ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میری کوئی جائیداد نہیں ہے، نہ میرے کوئی گھوڑے ہیں نہ جائیداد ہے۔ عدالت نا اس کو سزا سناتی ہے، اسے کہتی ہے تم نے فراڈ کیا ہے، لڑکی کی عزت خراب کی ہے، اس کو اندر کر دو، 6 ماہ کی سزا سنا دی لڑکے کو، اور لڑکی کو جناب اسے طلاق دلوا دیا۔ غرور تھا نا، لڑکی کو غرور تھا کہ میں پتہ نہیں کون سی مہرانی ہوں، لڑکی تھی بہت خوبصورت، پر اب خوبصورتی کو جو 4 چاند لگے ہوئے تھے نا، اس 4 چاند کو گرہن لگ گیا، کیونکہ عورت کی سوچ پہلے ہی غلط تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ امیر آدمی ہے تو بس سارے کام ہو گئے۔ اب اس کی جو دوستوں کو پتہ لگا اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا،
کسی فارم ہاؤس پہ نوکر کے ساتھ شادی کی ہے، لو جی سب اس کو میسج کرتی ہیں، فون کرتی ہیں، کھلے اڑاتی ہیں۔ اب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو آج کے دور میں یہ فراڈ بڑا تیزی چل رہا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔